السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، عثمان غازی سیریز کی اگلی قسط کا دوسرا ٹریلر آ چکا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایک دھماکےدار ٹریلر ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سروجا کو بھی مارا جا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی موت ہو جائے گی۔ یہ تو بات ہے دوسری ٹریلر کی، ایک عام سی بات، لیکن خاص بات یہ ہے کہ گنجا پر جو صوفیہ نے حملہ کر دیا ہے، ہولوفیرا پر بھی حملہ کر دیا ہے، اور عثمان بے کے سامنے بالا خاتون کو صوفیہ نے مار ہی دیا ہے۔ بہرحال یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو بتائیں گے اپنی اس ویڈیو میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ یہ بھی ذکر کریں گے کہ بیگم خاتون کیا واقعی پکڑی جائے گی، اور کراسی بے کے ساتھ تمام سرداران مل چکی ہے، جس میں یوسف، بیہان بے اور گنجر تو پہلے ہی ان کے پاس جا چکا تھا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک عام گفتگو بھی ہم کریں گے۔ پچھلی قسط میں صوفیہ نے فاطمہ کو کہا تھا کہ تمہاری بہن حلیمہ مر چکی ہے۔ صوفیہ یہ کیسی جانتی ہے، اور اس کے ساتھ کیا یہ صوفیہ کی بیٹی کے ساتھ کوئی اس کا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا صوفیہ کی بیٹی حلیمہ ہو سکتی ہے، یعنی بالا خاتون کی بیٹی؟ آپ کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک شاہین ٹی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تمام ناظرین کا سوال ہوگا کہ کیا بالا خاتون کی موت ہونے والی ہے؟ آپ کے ساتھ اس بات پر تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں صوفیہ، حلیمہ اور صوفیہ کی بیٹی کی۔ ہمیں لگتا ہے کہ حلیمہ کی جو موت ہوئی ہے اس میں یقیناً صوفیہ کا کوئی کردار ہو سکتا ہے، اور ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ حلیمہ کی موت تو ہو چکی ہے، لیکن چونکہ اس میں ابھی 50-50 چانسز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حلیمہ وہی خاتون یا وہی بیٹی ہو جو صوفیہ کی بیٹی ہے، اور دراصل وہ بالا کی بیٹی ہو، لیکن اس کی چانسز اس لیے کم دکھائی دیتی ہے کہ صوفیہ کی بقول وہ اب بڑی ہو چکی ہے، اور اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حلیمہ ابھی اتنی بڑی نہیں دکھائی جا سکتی۔ اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ حلیمہ کے مرنے میں ہو سکتا ہے کہ صوفیہ کی کوئی عمل داخل ہو، لیکن یہ جو اس کی بیٹی آئے گی آگے چل کر عثمان غازی سیریز میں، اس کا ہو سکتا ہے کہ حلیمہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ بہرحال صوفیہ بہت سی راز رکھی ہوئی ہے، لیکن ابھی کے لیے وہ عثمان بے کو بہت ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ جہاں تک بات ہے سروجا اور فاطمہ خاتون کی، ہمیں لگتا ہے کہ سروجا اور فاطمہ خاتون پر اس وقت حملہ ہونے والا ہے جب سوغوت سے لوکاس اور صوفیہ بھاگنے والے ہیں، یعنی انہوں نے وہاں لڑائی شروع کر دی، اور لڑائی کے دوران سروجا کو خنجر لگ گیا ہے، لیکن چونکہ سروجا نے ذرا پہنی ہوئی ہے تو اس لیے چانسز کم ہے کہ اس کی موت ہو جائے گی، اور اسی لڑائی میں فاطمہ خاتون بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بچ جائے گی، ایسا ہمیں لگتا ہے۔ اب آتی ہے ٹریلر 2 پر، کہ ٹریلر 2 میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بیگم خاتون کی ساری باتیں گنجا نے سن تو لی ہے، لیکن گنجا خاتون کسی کو ابھی بتائے گی نہیں، وہ اس کا عزائم جان جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان بے نے یوسف کو تپڑ مارا ہے، اور یوسف جا ملا ہے کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ کراسی بے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ بیہان بھی کراسی بے کے ساتھ مل چکے ہیں، اور ابھی کے لیے ہمیں تو لگتا ہے کہ سروجا کی موت نہیں ہوئی ہے، لیکن بیہان بے اور عثمان بے کے درمیان ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ کراسی بے سے جا ملا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی عثمان بے کا منصوبہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عثمان بے نئے ٹریلر میں بہت پریشان ہے، کیونکہ بالا خاتون کی موت صوفیہ خاتون کے ہاتھوں ہو چکی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ آپ ناظرین کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ جب کارواں وہاں سے گزر رہا تھا تو صوفیہ نے ان پر حملہ کر دیا، اور صوفیہ نے پہلے حملہ ہولوفیرا یا پھر گنجا پر کیا ہے، لہذا امکان اسی بات کا لگتا ہے کہ ہولوفیرا پر حملہ ہوا۔ اگر ہولوفیرا کے حملے کی بات کی جائے تو وہ ایک ترچھا حملہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس ترچھے حملے سے ہولوفیرا کی موت نہیں ہو سکتی، لیکن جو گنجا پر حملہ ہوا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ گنجا پر جو حملہ ہوا ہے اس سے گنجا کی موت ہو جائے گی، لیکن چونکہ یہ ایک ڈرامہ ہے اس میں کچھ بھی ممکن ہے، یہ ہم صرف تجزیہ ہی کر سکتے ہیں۔ زیادہ چانسز اسی بات کی لگتی ہے
کہ گنجا خاتون کو جو تلوار لگی ہے اس سے وہ بچ نہیں پائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹریلر میں ہی دیکھا ہے کہ حملہ ہوا ایک بار پھر قرارگاہ پر، اور ایسا لگتا ہے کہ جب بوران اور جرکتائی آپس میں باتیں کر رہے تھے تو جرکتائی کو بھی تیر لگ چکا ہے، لیکن اس تیر سے ہمیں نہیں لگتا کہ یہاں پر جرکتائی کی شہادت ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر چانسز اسی بات کی ہے کہ وہ یہ سارا معاملہ سنبھال لیں گے، لیکن بہرحال آپ کو بتاتے چلے کہ عثمان بے کے لیے صوفیہ بہت ٹف ٹائم دے رہی ہے، اور ابھی کے لیے ایسا لگتا ہے کہ عثمان بے بہت سی مصیبتوں میں پھنس چکی ہے۔ گنجا کی بات تو ہم کر چکی ہے، لیکن اب آتے ہیں بالا خاتون کی طرف۔ ایسا لگتا ہے کہ جب عثمان بے اس جگہ پر پہنچی ہے یا پھر ابھی پہنچی نہیں ہے، کوئی خواب دیکھ رہی ہے، اگر پہنچ گئی ہے تو یقیناً صوفیہ کی تلوار بالا خاتون کی گردن کے اوپر ہے، اور عثمان بے وہاں پر اپنا ہوش نہیں سنبھال پائے اور خیالوں میں چلے گئے ہیں اور سوچ رہی ہے کہ یہ تو اب بالا خاتون کو مار دے گی، اور جو سین ہمیں دکھایا جا رہا ہے صرف اور صرف ان کی ذہن کی سوچ ہے۔ جب وہ گھوڑے پر بیٹھی ہوئی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالا خاتون ہمیں نہیں لگتا کہ ابھی کے لیے شہید ہوگی، وہ بھی صوفیہ کے ہاتھوں، کیونکہ ابھی ہمارے خیال میں اس کا کردار اس لیے رہنا چاہیے کیونکہ بالا خاتون کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی موت عثمان غازی کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی یا کچھ عرصہ بعد، لیکن ابھی کے لیے تو کہانی بہت دور ہے، برسا کی فتح تو دور دور تک دکھائی نہیں دیتی، تو اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ بالا خاتون کی یہاں پر شہادت نہیں ہو سکتی۔ اور حروفیلہ کی کردار بھی چونکہ ایک تاریخی کردار ہے اسی لیے اس کی چانسز بھی کم ہے، وہ تو عثمان غازی کی بات بھی اگر اورحان غازی پر سیریز بنتی ہے تو اس میں نظر آئے گی، اور ان کا بڑا دبدبہ ہوگا، اور وہ تاریخی کردار ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنا عرصہ تک زندہ رہی ہے، اس لیے اس کی موت کی بھی چانسز نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کی معیار پر پورا اتری ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارے یوٹیوب چینل شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔